الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والرسامين مقرر ناظرین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے مبارک ارشادات میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث دور اعتماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باہر شخصیت ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی انسان کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی حضرت عثمان کے علاوہ. حضرت عثمان ایسے انسان ہیں جس کے نکاح میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگر آئی. ایک کی وفات کے بعد دوسری کا نکاح کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر میری 40 بیٹی ہوگی تو میں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا. عثمان سے اچھا انسان، عثمان سے اچھا داماد مجھے دنیا میں نظر کوئی نہیں آتا. بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ہر ایک صحابی کی اپنی اپنی پہچان ہے. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کے اندر بڑے مشہور تھے، یہ صداقت ان کی پہچان ہے. سارے صحابہ سچے تھے. ابوبکر صدیق یا صدیق اکبر تھے، یہ سب سے بڑے سچے تھے. سارے صحابہ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل اور انصاف کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے. آپ عدالت کی وجہ سے بڑے مشہور ہوئے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور حیا کی وجہ سے بڑے مشہور ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری میں مشہور ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی. عثمان غنی بڑے مشہور تھے، آپ کے پاس بڑی دولت کی، بڑا مال تھا. اللہ نے دولت بہت عطا کی تو ساری دولت اسلام کے لیے، غرباء اور مساکین کے لیے خرچ کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ 1000 اونٹ سامان لے کر مدینہ طیبہ کے اندر آیا. اس زمانے کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے غلہ نہیں تھا، لوگ پریشان تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان مال پہنچا تو مدینہ کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے دکاندار دوڑتے ہوئے حضرت عثمان کے گھر آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا کہ آپ مہربانی کریں، یہ مال، یہ غلہ، یہ سامان ہمیں بھیج دیں، آپ اس کا منافع مانگیں، کتنا مانگتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ فرمایا آپ بتائیں تم کیا منافع دینا چاہتے ہو اس کا؟ لوگوں نے کہا جناب 10 والی چیز کا 12 روپے دے گا، 12 والی چیز کا 14 دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ کا جواب میں فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے. لوگوں نے 12 کی بجائے 14 بولا، بھی اتنا منافع دیں گے. پھر کہا 15 روپے منافع دیں گے، 10 والی چیز کے 15 دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرماتے ہیں مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے، اس سے زیادہ منافع ملتا ہے. آخر میں تو تاجر لوگ بیٹھ کر بڑے حیران ہوئے کہ ہم شہر کے بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہماری ہیں، ہمارے علاوہ کون سا تاجر، کون سا دکاندار ہے جو آپ کو اس سے زیادہ منافع دیتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اللہ مجھے اس سے زیادہ منافع دیتا ہے، اس لیے میں سارے کا سارا مال غریب اور مسکین اور محتاج ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے اس سے بہت زیادہ عطا کرتا ہے. اس کا اعلان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 روپیہ خرچ کرے گا کم از کم مقدار اس کو 10 گنا ہوگا. پھر اس اللہ کا اعلان ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جو اللہ کے راستے میں 1 پیسہ خرچ کرے گا اس کو 700 گنا عطا کروں گا. اس لیے تم جو منافع بتاتے ہو یہ منافع بہت کم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ منافع دیتا ہے، اس لیے میں اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخاوت کی
اسی رات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید کلر کے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام کو، رسی کو تھام لیا، پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ زمانہ ہو گیا ہے آپ سے ملاقات کیے ہوئے، زمانہ گزر گیا آپ کے ساتھ بات چیت کیے ہوئے، تھوڑا سا مجھے وقت دے، تھوڑا سا ٹائم دے، آپ سے بات کرنی ہے، آپ کے ساتھ تھوڑا سا محفل کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عبداللہ آج مجھے چھوڑ دو، آج مجھے جلدی ہے، میں نے جانا ہے، پھر کبھی آپ کے ساتھ محفل کریں گے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کے ساتھ کر دیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہو رہا ہے، آج میں نے وعدہ کیا ہے میں نے اس کے ولیمہ کے اندر شرکت کر دی ہے، اس لیے آج ٹائم نہیں ہے، پھر آپ کو ٹائم دیں گے، پھر آپ کے ساتھ محفل کریں گے۔ اللہ اتنا خوش ہوا حضرت عثمان سے، اسی دن اللہ نے جنت کی حوروں کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو سخاوت میں بڑے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ آدمی آیا ملک شام سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا امیر المومنین آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، حالات بڑے تنگ ہو گئے، حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر میں مقروض ہو گیا، میرے اوپر قرضہ رہ گیا، آپ اب قرضہ نہیں ادا کر سکتا، آپ کو مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں، میرے قرضے کا انتظام کریں۔ امیر المومنین کے پاس آیا، کہتے سر میں مانگنے والا نہیں، میں بھکاری نہیں، کاروباری آدمی نہیں، مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے آپ کے پاس آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بندے کو لے کر گھر میں گئے، آپ جس وقت گھر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر کھجور کے پتوں کے ساتھ بنی ہوئی ایک چٹائی بچھی ہے، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہے۔ وہ بندہ دیکھ کر بڑا حیران اور پریشان ہو گیا، میں تو آیا تھا ضرورت لے کر، حاجت لے کر، خود ان کی حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر چٹائی کی ہے، یہ میری کیا حاجت پوری کرے گی، یہاں سے کیا ملے گا؟ میں تو امیر المومنین کا نام سن کر آیا تھا، بڑا نام ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ان کے پاس بڑی دولت ہوگی، بڑا مال ہوگا، یہ تو خود میرے سے زیادہ پریشان آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمایا بھائی میری تو یہ حالت ہے، میں آپ کی ضرورت، آپ کے قرضے کا انتظام نہیں کر سکتا، آپ کو ایک جگہ بتا دوں، وہاں چلے جاؤ، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس بندے نے سوال کیا، سوال کیا امیر المومنین بتائیے کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں جا کر اپنی ضرورت کا ذکر کرو، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب بندے نے عرض کیا جا کر آپ کا نام لو بھائی، مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے، آپ کا حوالہ بتاؤں؟ فرمایا میرا حوالہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں یہ بتانا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مسلمان ہوں، اسلام بتانا کافی ہے، میرا بتانا کوئی ضرورت نہیں، جاؤ تو کام ہو جائے۔ بندہ کہتے ہیں گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، وہاں دروازے کے قریب پہنچا تو آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس بات سے ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے دودھ کے اندر شہد کیوں ملا دیا، شہد کیوں ملاتے ہو، اسراف کیوں کرتے ہو، فضول خرچی کیوں کرتے ہو، مال فضول کیوں اڑاتے رہتے ہو، کیوں ضائع کرتے رہتے ہو، یہ بچوں کو ڈانٹ رہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں دروازے پہ ساری باتیں سن رہا ہوں، میں پھر پریشان ہو گیا کہ کس جگہ پہ آ گئے، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مجھے کیا دیں گے، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، مال کیوں ضائع کرتے ہو، مجھے کیا ملے گا یہاں سے؟ دروازے کو دستک دی، فرمایا اندر بلایا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کھانے کے بعد جس وقت میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت رکھی تو ضرورت پیش کرنے کے ساتھ ہی حضرت عثمان فرماتے ہیں جاؤ بھی، ایک آدمی ایک غلام پہ تمہارے لیے اونٹ سامان کا تیار کر رہا ہے، وہ سامان لے جاؤ، وہ تمہارے لیے سامان تیار کر رہا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں نے عرض کیا سر سامان کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا دال ہے، آٹا ہے، گندم ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، گھی ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ سامان ہے۔ کہتا سر میرے اوپر قرضہ ہے، میں قرضے کے لیے آیا تھا۔ کتنا قرضہ ہے؟ آج کے سال میرے اوپر 3000 درہم کا قرضہ ہے۔ فرمایا 3000 ہے، میں نے 6000 رکھ دیے سامان کے لیے، 6000 رکھ دیے، وہ لے کے چلے جاؤ۔ اب بندہ کہتا ہے سر وہ اونٹ لے کے جاتا ہوں تو آپ کو اونٹ کب واپس آئے گا؟ وہ کون ہے؟ تم بڑی دور سے آئے ہو، وہ کیسے واپس لے کر آؤں گا؟ وہ کیسے پہنچے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ کے بندے وہ سامان بھی تمہارا، وہ اونٹ بھی تمہارا، وہ پیسے بھی تمہارے، اونٹ بھی واپس نہیں کرنا، وہ پیسے بھی واپس نہیں کرنے، وہ سامان اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں حیران تھا، ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، دودھ کے اندر شہد کیوں ملا دیا،
جب میں اندر گیا تو مجھے فوراً وہ دودھ پیش کیا، اس کے اندر شہد ملا ہوا ہے۔ میں نے سوال کر ہی دیا، میں نے کہا جناب آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، میرے سامنے وہ شہد والا دودھ کیوں پیش کیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دولت، مجھے مال دیا، ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا، مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے دیا، غریب اور مسکین اور ضرورت مند لوگوں کے لیے وقت کرنے، خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، یہ ایسے ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا۔ میں اولاد کو سمجھاتا ہوں احتیاط سے خرچہ کرو تاکہ غریبوں کے اوپر خرچ ہوتا رہے، غریب و ضرورت مند لوگوں پر خرچہ ہوتا رہے۔ یہ سخاوت کے اندر مشہور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق اور دوست اور ساتھی ہوگا، میرا رفیق، میرا دوست، میرا وزیر، میرا مشیر، یہ حضرت عثمان بن عفان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آج غالباً 15 تاریخ ہے، اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس لیے چند باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر دی۔ اللہ ہمیں سچی محبت عقیدت عطا فرمائے۔